پرچم لہرایا، اے مرد مجاہد جاگ ذرا، اب وقت شہادت ہے آیا۔ اللہ کی رحمت کا سایہ، توحید کا پرچم لہرایا، اے مرد مجاہد جاگ ذرا، اب وقت شہادت ہے آیا۔ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، سلام علی المرسلین، انشاءاللہ ماشاءاللہ سبحان اللہ۔ وہ آج ویسے تو کرسچن کا کر سکتے تھے، لیکن قادیانیت کا آج کل زور میں ہے اور کافی مزیدار ہو رہا ہے، تو اسی کو آج ریپیٹ کر دیتے۔ پتہ نہیں آپ لوگ پہلے سنے تھے، اگر سنے بھی تھے تو کچھ نئے پوائنٹس ہوں گے اس میں، وہ فائدہ ہوگا انشاءاللہ۔ قادیانیت پہ ایک مضمون لکھا تھا 1982 میں، وہ مضمون بہت ٹائٹ تھا کہ مرزا غلام قادیانی جو جھوٹا نبوت کا دعویٰ کیا تھا، تو اس نے اصل میں دعویٰ اس کا امام مہدی کا تھا۔ امام مہدی کا جو دعویٰ کیا تھا، تو ہم لوگوں کا ایمان ہے مسلمانوں کا کہ جب آخری زمانے میں ایک امام مہدی آئیں گے اور وہ اسلام کا تبلیغ کریں گے، تو ان کے دور میں عیسیٰ علیہ السلام آسمان سے واپس آئیں گے۔ جب آسمان سے واپس آئیں گے تو وہ امام مہدی کے ساتھ مل کے، دونوں مل کے تبلیغ کریں گے اور اسلام کو پورے دنیا میں پھیلا دیں گے۔ اور جب وہ امام مہدی کا دعویٰ کیا تو پہلا سوال لوگوں نے یہ کیا کہ بھئی اگر آپ امام مہدی ہے تو عیسیٰ علیہ السلام واپس کب آئیں گے؟ تو وہ الٹا جواب دے دیا، بولا کہ تمہارا ایمان غلط ہے، کیا آسمان پہ گئے تھے؟ نہ وہ گئے تھے آسمان پہ، نہ آسمان سے واپس آئیں گے، جائیں گے تو آئیں گے۔ وہ تو مصلوب ہوئے تھے صلیب پر، کراس پہ ان کو یہودی لوگ چڑھا دیے تھے اور وہاں بے ہوش ہو گئے تھے، وہاں سے پھر اتار دیا گیا، دفن کر دیا گیا مردہ سمجھ کے، لیکن ہوش میں آ کے اور وہ شاگردوں کے ساتھ کھائے پیے، حواریوں کے ساتھ پھر ہجرت کر کے چلے گئے اور سری نگر میں بہت عزت ملا، وہاں مقیم ہوئے اور وہاں فوت ہو گئے، ادھر ایک مزار بھی بتا دیا۔ پھر وہ قرآن مجید سے ایک دلیل دیا کہ وہ عیسیٰ علیہ السلام آسمان پہ نہیں گئے، وہ فلم توفتنی آیت ہے، سورہ مائدہ کا 117 نمبر آیت ہے، اس میں قیامت کے دن اللہ تعالیٰ عیسیٰ علیہ السلام سے پوچھیں کیا تم نے کہا تھا کہ تمہاری بھی عبادت ہو میرے سوا؟ تو وہ جواب دیں گے میں نے نہیں کہا تھا، اور جب تک موجود تھے نگران تھے، جب آپ نے مجھے اوپر اٹھا لیا تو آپ نگران ہو گئے۔ تو قادیانی لوگ بولتے ہیں، وہ قادیانی کا جو بانی تھا وہ بولتا ہے کہ یہاں لفظ توفتنی ہے، اس کے معنی موت ہے، اور یہاں پر ہی عیسیٰ علیہ السلام بول رہے ہیں کہ جب تک وہ زندہ تھے تو عیسائی مذہب صحیح راستے پہ تھا، اور جب وہ فوت ہو گئے تو پھر کرسچن لوگ ان کا عبادت شروع کر دیے، یعنی کرسچن مذہب بگڑ گیا۔ تو بولا اگر اب تمہارا ایمان صحیح ہے کہ وہ آسمان پر زندہ ہے تو دنیا میں کرسچن مذہب کو نہیں بگڑنا چاہیے، کیونکہ وہ تو موت کے بعد بگڑنا ہے، پہلے موت آنا ہے، بعد میں بگڑنا ہے۔ اگر آسمان پہ زندہ ہے تو پھر وہ موت آیا نہیں اور بگڑے بھی نہیں ہے۔ اگر میں فوت ہوئے تو ادھر میں بتایا کہ وہ 120 سال عمر پا کر فوت ہوئے۔ اگر 120 سال عمر پا کر فوت ہوئے تو اس کے میں نے یہ جو کیلنڈر چلا 2024 AD لکھتے ہیں، آفٹر ڈیتھ سمجھتے ہیں اس کو، آفٹر ڈیتھ نہیں ہے، اینو ڈومینو ہے، لیٹن کا لفظ ہے۔ اس کے میں نے ان کے پیدائش سے کیلنڈر شروع ہوا، جو پیدائش سے شروع ہوا تو اس کے میں نے جب وہ 1 سال کے تھے تو سن 1 تھا، اور جب 120 سال میں سری نگر میں فوت ہوئے تو سن 120 ہو جائے گا آٹومیٹک، کیونکہ ان کے پیدائش کے ساتھ کیلنڈر چل رہا ہے۔ اچھا، تو اب سن 120 امپورٹنٹ پوائنٹ آ گیا۔ اس کے بعد تیسرا کتاب لکھا ہے چشم مسیح، جس میں ثابت کرنے کا کوشش کیا، اور وہ صحیح ہے، وہ یہ بات صحیح بھی ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام تو بڑے بے نفس انسان تھے، جنہوں نے یہ بھی نہیں چاہا کہ ان کو کوئی نیک انسان کہے، لیکن پولس نے ان کو خدا بنا دیا۔ تو اب ادھر میں پوائنٹ مل گیا کہ مرزا کے حساب سے، اور صحیح بھی ہے یہ کہ پولس نے ان کو خدا بنایا، خدا کا بیٹا، خدا، یہ سب پولس کا کام تھا۔ تو پولس جو ہے یہ سن 65 میں فوت ہوا، سن 65 میں فوت ہوا، تو اس کے میں نے یہ سن 65 میں فوت ہوا، اور عیسیٰ علیہ السلام 120 میں سن میں فوت ہوئے، تو عیسیٰ علیہ السلام کے 55 سال پہلے فوت ہو گیا،
اور عیسیٰ علیہ السلام کو یہ خدا بنا دیا. تو عیسیٰ علیہ السلام سری نگر میں زندہ تھے, فلسطین وغیرہ میں پولس کے ذریعے خدا بن گئے تھے. تو اس سے بہت غلط ثابت ہو گیا. اور اس پہ میں نے بولا تھا, اتنا کلیئر پوائنٹ تھا کہ بھئی یہ تو ایک دم کلیئر پوائنٹ ہے. تو اس پہ انعام بھی رکھے تھے. ان کے احمدی ہال جو مسجد ہے ادھر جمعہ کے نماز میں جا کے چیلنج والا مضمون بھی بانٹے تھے. تو بہت بحث ہوا. پھر آخرکار وہ لوگ الفضل انٹرنیشنل ان کا میگزین ہے, لندن سے نکلتا ہے ہیڈ کوارٹر سے, اس میں بھی جواب دیا تھا. لیکن وہ جواب بھی اس لائق نہیں تھا کہ میں نے بولا تھا قادیانی جج بھی منظور, قادیانی جج بھی منظور, وہ میرے غیر موجودگی میں بھی سماعت منظور کورٹ کا. اگر قادیانی جج بھی بول دے کہ میں غلط ہوں, میرا مضمون غلط ہے, تو 1 کروڑ کا انعام تھا, پھر 3.5 کروڑ کا انعام کر دیا. لیکن ان لوگ کا کوئی بھی جواب اس لائق نہیں تھا کہ وہ انعام حاصل کر سکے. بے شمار لوگ جواب دیے. تو اس کے بعد پھر مباہلہ ہوا. مباہلہ کس کو بولتے ہیں کہ جب بحث ہو اور ایک دوسرے کو متاثر نہیں کر سکے, مطمئن نہیں کر سکے, اور دونوں ایک دوسرے کو ضدی سمجھتے ہیں, تو وہ اللہ کے عدالت میں اپنا پوائنٹ ڈال دیتے ہیں کہ اب جو جھوٹا ہے اس کے اوپر لعنت ہے, اور اس سے ثابت ہو جائے گا کہ کون جھوٹا کون سچا. تو وہ مباہلہ بھی ہو گیا. 3 جون کو مباہلہ ہوا. 30 جولائی کو لندن کے جلسے میں مباہلہ کا اناؤنسمنٹ کیا, اور 20 اگست کو شرط کے مطابق شرط تھا کہ لندن کی میگزین وغیرہ میں وہ لوگ پرنٹ کریں گے. تو 20 اگست کو میگزین میں سب سے پہلے خبر تھا کہ مباہلہ ہو گیا ہے. اور 20 اگست کو دوپہر کا جمعہ کا نماز پڑھانے آیا, 10 منٹ کا خطبہ دیا وہ خلیفہ, لیکن اس کا ایک لفظ بھی کسی کو سمجھ میں نہیں آیا. ختم نبوت کے میگزین میں لکھا ہے کہ یوں لگ رہا تھا ملعون کی زبان پر لعنت پڑا ہوا ہے, اور کافی دنوں تک وہ اپنے لعنتوں کے نتیجے میں اللہ کے عذاب کا شکار رہا. پھر کافی بیمار شمار رہا. تو یہ 20 اگست کو تو گھنٹوں کے اندر فیصلہ ہو گیا, صبح شرط پورا کیا, دوپہر کو فیصلہ ہو گیا تم جھوٹے ہو. اور اس کے بعد سن 2003 میں یہ فوت ہو گیا. سن 2003 میں فوت ہو گیا. تو اس کا جو دادا تھا جھوٹا نبی, وہ بولا تھا اگر مباہلہ دونوں سائڈ سے قبول ہو جائے, بغیر قبول کیے ہوئے نہیں ہوتا ہے, تو دونوں سائڈ سے جب قبول ہو جائے تو سچا ہے, اس کے زندگی میں جھوٹا فوت ہوتا ہے. تو 2003 میں فوت ہو گیا. 21 سال بعد میں ابھی بھی بیان کر رہا ہوں ماشاءاللہ. اور اس سے ثابت ہو گیا کہ وہ اپنے دادا کے قول کے مطابق بھی جھوٹا تھا. اور 2002 میں ایک کتاب چھاپا شیطان کے چلے, جب دیکھا مباہلے میں بھی ہار گیا, مناظرے میں بھی ہار گیا, تو میرے پوائنٹ کو اپنا پوائنٹ بنا کر شیطان کے چلے میں پیش کر دیا, جیسا یہ پہلے سے ایمان ہے. جھوٹ بولنے میں بہت ماہر یہ لوگ. تو اس سے بھی ثابت ہو گیا کہ وہ لوگ مباہلے میں بھی جھوٹے تھے, کیونکہ بعد میں تو ایمانی بنا لیا اس پوائنٹ کو. تو جھوٹے پہ جھوٹا پہ جھوٹ پہ جھوٹ بولتے گیا, جھوٹا جھوٹا ثابت ہوتے گیا. اور آپ لوگ اس پوائنٹ کو اچھے سے رکھیے ذہن میں, کتابچہ دیا, اس کو گھر میں پڑھیے گا انشاءاللہ. اور جب بھی کوئی قادیانی سے بات چیت ہو تو یہ پوائنٹ کو پیش کریے گا. یہ دلیل اس کا چیلنج کے طور پر پیش کیا تھا, جس کو 85 سال بعد اللہ کے فضل سے میں نے اللہ نے میرے ذریعے رد کر دیا. اور اب وہ لوگ پہلے بھی لکھتے تھے کہ یہ سورج کے جیسا چمکتا ہوا دلیل تھا, جب مخالف کو پیش کرتے تھے تو شیر کے سامنے سے جیسا دمبا بھاگتا ویسے ہی بھاگتا تھا. تو میں نے لکھا آپ تم لوگ میرے مضمون پڑھ کے ویسا بھاگتے ہو جیسا شیر کے سامنے سے ہرن بھاگتا ہے. ہرن زیادہ دمبا سے بھی تیز بھاگتا ہے, اور واقع بہت تیز بھاگتے جا رہے وہ لوگ ابھی تک. اور کسی بھی دن آپ سنیں گے ہیڈ کوارٹر بند ہو گیا اور اسلام قبول کر لیا. اور اس کے ساتھ آپ کا بہت بہت شکریہ سننے کا. تھینک یو. کا سایہ توحید کا پرچم لہرایا. اے مرد مجاہد جاگ ذرا, اب وقت شہادت ہے آیا.